یہ کل کی کہانی ہے. ایک شخص کہتا ہے میں انگلینڈ کے اندر ایک مخصوص بس سے جو ہے وہ اسلامک سینٹر جایا کرتا اور وہاں امامت اور خطابت کے فرائض منصبی میں انجام دیا کرتا. تو کہتے ایک دن میں نے ٹکٹ خریدی تو مجھے جو بقایا اس نے دیا تو وہ کچھ زائد پیسے تھے. میں سمجھا شاید مجھے غلطی لگی ہے تو میں نے دوبارہ گنا تو وہ واقعی زیادہ تھے پیسے. تو میں نے اپنے پیسے رکھ کر بقایا اس کنڈکٹر کو دیے اور میں نے کہا جناب شاید کہ آپ کو غلطی لگی ہے, میرا بقایا اتنا نہیں بلکہ اتنا بنتا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے قصداً اور جان بوجھ کر تمہیں زائد پیسے دیے. وہ کہنے لگا کہ تم نے قصداً اور جان بوجھ کر مجھے پیسے کیوں دیے؟ تو وہ کنڈکٹر کہنے لگا کہ میں غیر مسلم ہوں اور تم مسلمان ہو. میں روزانہ تمہیں یہاں اتارتا ہوں اور میرے علم کے مطابق تم یہاں کے سربراہ ہو اور تم یہاں پر اسلام کی تبلیغ کرتے ہو. تو میرا خیال تھا کہ کبھی وقت نکال کر آؤں گا اور تم سے تمہارے اسلام کی معلومات لوں گا, لیکن مصروفیات کی وجہ سے میری ملاقات اس عنوان سے نہ ہو سکی. تو آج میرے دل میں خیال آیا کہ اسلام کیا دیکھنا ہے, اسلام والا دیکھ لیتا ہوں. اگر اسلام والا ٹھیک ہوگا تو اس کا اسلام بھی ٹھیک ہوگا. تو جناب آپ کو مبارک ہو, اسلام والا بھی ٹھیک نکلا ہے اور اسلام بھی ٹھیک نکلا ہے. تو ہاتھ پکڑیے نا, مجھے بھی اس رسول کی سونی دہلیز پہ کھڑا کر دیں کہ 1400 سال کے بعد بھی جس رسول کا امتی دھوکہ نہیں دیتا ہے تو اس رسول کا پیغام کتنا پختہ ہوگا. کاش کہ ہم اس مزاج پہ آ جائیں تو دین خود بخود پھیلنے کا مزاج رکھتا ہے. قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کی آگے تبلیغ کی جائے اور اس کا پیغام اوروں تک پہنچایا جائے. اور یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ اسلام کے اندر ہر شخص مبلغ, دائی اور پیغام دینے والا ہے. اور میرا تبلیغ سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ ہر شخص خود کو مفتی بنا کر فتویٰ دینے کی مسند پہ بیٹھ جائے. میں جس تبلیغ کی آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں وہ کردار کی تبلیغ ہے, اور صحابہ نے مستند انداز میں یہی تبلیغ معاشرے کے سامنے پیش کی. صحابہ مدینے سے تجارت کی غرض سے نکلے, کسی یہودی کسی عیسائی کی دکان پہ کھڑے ہو کر جب مال تجارت پیش کیا, ایک بار, 2 بار, 3 بار, جب صحابہ واپس پلٹے تو وہ یہودی وہ عیسائی سوچ میں پڑ گیا کہ یار پتہ نہیں کس مذہب کا ماننے والا ہے, جب بھی آتا ہے بات بھی سچی کرتا ہے, وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا, اور یہ کیسا عجیب تاجر ہے, لوگ تو خوبیاں بتائے نہیں تھکتے اپنے مال کی, لیکن یہ جاتے جاتے اپنے مال کی خامی بھی بتا جاتا ہے. اگلی مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو صحابہ نے مال تجارت دکھانا چاہا تو وہ یہودی وہ عیسائی بول پڑا, کہنے لگا جناب تجارت بعد میں ہوگی, پہلے یہ بتائیں کہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں. تو صحابہ نے مسکرا کے کہا تمہیں نہیں پتا, ہم ہی تو مدینے والے کے ماننے والے. تو اس نے کہا جناب پھر تجارت بعد میں ہوگی, پہلے ہاتھ پکڑے نا, ہمیں بھی اس رسول کی دہلیز پہ کھڑا کر دے کہ جن کے امتی اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کی زبان پہ بھی سچائی کا نغمہ بول رہا ہے تو یقیناً وہ دین بھی خوبصورت ہوگا. آئیں اپنے کردار کی تبلیغ سے امت کو جو ہے وہ خوشیاں دیجئے, امت کو بھلائی کا پیغام سنائیے, اپنا کردار مؤثر کر لیں. صرف باتوں کے ساتھ اسلام نہیں پھیلے گا صاحبوں. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو پھر معاشرہ ٹھیک ہو جائے. نہیں, میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اور میں تمہیں کہتا ہوں, تم تاجر ہو, تم دکان پہ بیٹھتے ہو, تم کلرک ہو, تم آفس میں بیٹھتے ہو, تم جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہو, اپنی دکان کا اپنے کردار کا معیار اتنا پختہ اور اتنا سچا بنا لو کہ کوئی شخص تمہاری دکان پہ کھڑا ہو, سامنے اس کو تمہارے رسول کا نام لکھا ہوا نظر آ جائے تو وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لے کہ یہ جس پیغمبر کا نام لکھا ہے اس کے امتی سچ بولا کرتے ہیں. یہ پیغمبر کا نام لکھا ہے تو ان کے ماننے والے تو جھوٹ اور وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے ہیں. آئیں صاحبوں, اس پیغام کو لے کر ہم اپنے مزاج کے اندر تبلیغ کا حق ادا کریں اور اپنا کردار خوبصورت کر دیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.
مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کمنٹ کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔